یہی آشیان گمراہوں کے مسکن ہمارے. آج کل میڈیا پر، خصوصاً انڈین میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ایک لڑکی کا بڑا شور اور تذکرہ چل رہا ہے جس نے پاکستان سے بھاگ کر انڈیا میں جا کر ہندو دھرم قبول کر لیا اور وہاں ایک ہندو سے شادی کر لی. اب مجھے اس پر دو تین باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ مسلمان کیسی ہے کہ انڈیا کا صحافی اس سے سوال کر رہا ہے نماز کے بارے میں. وہ کہتی ہے رمضان میں نماز پڑھی تھی. اس نے کہا نماز سنا دو، اس کو نماز نہیں آتی. کہا پہلا کلمہ سناؤ، کلمہ بھی اس کو نہیں آتا. اس نے پوچھا فجر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ یہ کہتی ہے 2. اس نے پوچھا زور کی کتنی ہوتی ہیں؟ یہ کہتی ہے 4. پھر اس نے بتایا زور کی 12 رکعتیں ہوتی ہیں. وہ صحافی ہمارے دین کے بارے میں جانتا تھا، لیکن یہ لڑکی مذہب کے بارے میں جانتی نہیں تھی. کہتی تھی مسلمان ہوں، ہندو ہو گئی ہوں. اب اس بات میں بھی شک ہے کہ آیا وہ مسلمان تھی یا نہیں تھی، اور اگر تھی بھی تو اس کے بھاگنے کی وجہ کیا بنی ہے. تو میرے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک تو موبائل اور دوسرا اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو لاوارث چھوڑنا. یہ موبائل اتنا بڑا دشمن ہے ہمارے سماج کا، ہمارے معاشرے کا. جس بیٹی، جس گھر کے اندر، جس خاتون کے اندر اس کے ہاتھ میں موبائل آیا، وہ غافل ہو گئی، وہ دین سے دور ہو گئی، وہ دنیاوی کاموں سے دور ہو گئی. اس کو صبح و شام موبائل پر، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر اور دوسرے ایپس پر گزرتا ہے، اور اس سے وہ بیرا روی کا شکار ہوتی ہے، اور پھر اس سے دوستیاں بڑھتی ہیں، اور پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں. اور عورتیں جو ہیں، بچیاں جو ہیں، وہ اتنا شعور نہیں رکھتی تو جالوں میں پھنس کر اپنی عزت بھی گوا بیٹھتی ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی بدنام کر بیٹھتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ لوگ شادیاں کر کے اپنی بیویوں کو گھر چھوڑ کر، ان کو موبائل دے کر، ان کو بے تحاشا پیسے بھیج کر خود بیرون سال نوکریاں کرنے چلے جاتے ہیں. وہاں سال 2 3 5 سال تک واپس نہیں آتے. تو دیکھو یہ بہت بڑا ظلم ہے. شریعت کے اندر بھی جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت عمر فاروق گلیوں کا چکر لگا رہے تھے، ایک عورت کسی کی یاد میں شعر پڑھ رہی تھی. آپ نے معلوم کیا، آپ کو معلوم ہوا کہ اس عورت کا خامد جہاد میں گیا ہوا ہے، اس کو 4 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے. آپ نے مشورہ کیا اور پھر یہ فیصلہ صادر فرمایا، اس پر اجماع کیا کہ کوئی بھی مجاہد 4 ماہ سے اوپر گھر سے دور نہیں رہے گا. تو 4 ماہ سے زیادہ گھر سے دور رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے جب لوگ ہمارے زیادہ گھر سے باہر رہتے ہیں، عورتیں آزاد ہو جاتی ہیں، موبائل کا بے دریغ استعمال کرتی ہیں، پب جی اور دوسری گیمیں اس پر آ کر دوستیاں ہو جاتی ہیں، اور پھر گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں. جیسے یہ سیما کا گھر یہ برباد ہو گیا. یہ مسلمانوں کی، اسلام کی بظاہر بدنامی ہو رہی ہے، اور پھر اس کے جو باتیں ہیں وہ بھی مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کر رہی ہیں. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اس سوشل میڈیا سے، اس موبائل سے دور رکھیں. اگر موبائل دیتے بھی ہیں تو ان کی نگرانی رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور ہر طرح کے شرور اور فتن سے ہم سب کو محفوظ رکھے. زندہ باد.